السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق ٹی وی۔ دوستو، سمندر کی گہرائی اتنی گہری ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پانی کے اندر جو چیزیں ڈوب جاتی ہیں اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کو پانی کے اندر سے ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 6 پر ہے وہیکلز۔ دوستو، فلوریڈا کے ایک دریا میں کچھ لوگ تیر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں کار جیسی چیز نظر آئی۔ جب وہ ڈرائیورز نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نہیں بلکہ وہاں 10 کاریں اور 2 موٹر سائیکلیں تھیں۔ اس بات نے سب کو ہوش اڑا دیے، اور اس سے حیران کن بات یہ تھی جب پولیس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کار یہاں ایک ایک کر کے ڈبائی گئی تھی، اور ان کے آنرز مختلف تھے۔ لیکن آخر یہ سب گاڑیاں آئی کیسے؟ یہ گاڑیاں سب چوری کی تھیں، اس لیے چور کرائم کے بعد یہاں پھینک دیتے تھے، اور ان گاڑیوں کو باہر نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہ گاڑیاں پوری گڑ سڑ چکی تھیں۔ نمبر 5 پر ہیں پینٹنگز۔ دوستو، سن 1771 میں ایک شپ نیدرلینڈ سے رشیا جا رہا تھا۔ اس شپ کے اندر نہایت قیمتی پینٹنگز اور اینٹیکس تھے۔ ان پینٹنگ کی مالکان کیتھرین نے خریدا تھا۔ جب یہ شپ اس کارگو کو لے کر رشیا جا رہا تھا تو ایک سمندری طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا، اور صدیوں تک یہ سمندر میں ڈوبا رہا اور کسی کو اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن 1909 میں فیڈر کے ڈرائیور نے اس کو تلاش کر دیا۔ سب سے امیزنگ بات یہ تھی کہ ان پینٹنگ کو اور اینٹیکس کو ایسے پیک کیا گیا تھا کہ یہ پانی میں خراب نہ ہوئے، اس لیے ایلیس آئل کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ شپ سے بہت سی پینٹنگ سیفلی باہر نکال لی گئیں۔ نمبر 4 پر ہے سن جوس۔ دوستو، 8 جون سن 1708 کو ایک شپ جس کا نام سن جوس تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اس شپ پر 600 لوگ سوار تھے، اور اس میں سینکڑوں ٹن سلور، گولڈ، اینٹیکس تیجر تھا۔ اسپین اور برٹش کی جنگ کے دوران اس شپ کے ڈوبنے کی لوکیشن کسی کو پتہ نہیں تھی۔ ریسرچ کے مطابق اس شپ پر جو خزانہ تھا اس کی قیمت 17 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ صدیوں تک یہ شپ کسی کو نہیں ملا۔ 2015 میں کولمبین انڈر واٹر آپریشن کے دوران یہ شپ کھوج نکالا، لیکن پرابلم ایک ہے کہ یہ خزانہ ابھی بھی سمندر میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین گورنمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملکیت ان کی ہے، جبکہ کولمبین گورنمنٹ اس کو اسٹیٹ پراپرٹی بنانا چاہتی ہے، لیکن اس کی تقسیم ابھی تک نہیں ہوئی، اور جو کیس جیتا خزانہ اسی کا ہوگا۔ سینورا ایڈوجا۔ دوستا، سینورا ایڈوجا وومن ہسٹری سب سے مختلف ہے۔ سن 1622 میں اسپینش سینورا پر سونا لوڈ کر کے ہیولی گارڈ کیا گیا۔ اس شپ پر 260 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے مطابق اس پر 40 ٹن سے زیادہ چاندی، سونا اور مختلف اینٹیکس بھی موجود تھے، جن کو کولمبیا بیورو اور بہت سی امریکی سائٹیں ملکوں اسپین نے ضبط کیا۔ 6 ستمبر 1622 کو یہ شپ سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گیا، اور اس کو دوسرے گارڈ کرنے والے سب ڈوب گئے تھے۔ دنیا کے مختلف ڈائیورز نے اس شپ کو مختلف پارٹ کھوج کر 450 ملین ڈالر کی جویلری حاصل کر لی ہے، لیکن کیونکہ اس شپ تباہ ہو کر ٹکڑے ہو گیا، ابھی تک ایک مکمل پارٹ ریسکیو نہیں ہوا، اس لیے ڈائیورز ابھی بھی اس کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے اسفنکس۔ آپ سب نے ایجپٹ کی بہت سی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی۔ جب کوئی مصر کا نام لیتا ہے تو ذہن میں پیرامڈ یا اسفنکس کا نام خیال میں آتا ہے۔ انسان کے اس ٹائم کے انجینئر ماربل میں سچ میں تعریف کے لائق ہیں۔ ویسے تو یہ ایجپٹ دیکھ کر مصر کی یاد آتی ہے، لیکن بہابس میں ڈرائیورز کو سمندر کے اندر ایک سمال اسفنکس ملا۔ آپ سب کو بتاتا چلوں، جس جگہ یہ اسفنکس ملا وہ مصر سے 10,000 کلومیٹر دور ہے۔
اس کا ریسرچ کیا گیا ہے وہ اوریجنل کاپی ہے۔ اس کا وزن 1.5 ٹن سے اوپر ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سمندر کے اندر کیسے آیا۔ نمبر 1 پر ہے موسیو اینٹیکس۔ آپ سب نے بہت سے میوزیم کا وزٹ کیا ہوگا۔ ہسٹری کو قریب جاننے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں، لیکن آپ نے انڈر واٹر میوزیم نہیں دیکھا۔ موسیو اصل میں ایک فلوریڈا کا فنکشنل انڈر واٹر میوزیم ہے۔ اس میوزیم کے ایک برٹش آرٹسٹ ٹیلر نے بنایا ہے۔ میرین ایکسپرٹ اس نے 300 ہیومن اسکلپچر بنا کر اس سمندر میں ڈال دیے ہیں۔ پانی کے اندر وہ اور بھی زیادہ عجیب لگتے ہیں۔ ٹیلرز نے جتنے بھی اسکلپچر بنائے ہیں وہ سب کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ جینیس کے مطابق یہ انہیں اسکلپچر اس لیے بنائے ہیں تاکہ مرین لائف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس سے کسی کو کیا نقصان پڑے گا، بہت ہی عجیب لگتا ہے۔